عليك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. شام است حسین بادشاہ است حسین. پڑھ لیجیے. شام است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم واقعہ کربلا میں آگے جاتے ہوئے بلا تمہید عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. آگے چلتے چلتے ہم پہنچے تھے شہادت سیدنا امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت کے حوالے سے. پھر واقعہ کربلا میں امام پاک جب پہنچے اور کربلا کے اندر آپ کس طرح آپ کا داخلہ ہوا اور وہاں پر کیا حالات پیش آئے. ہم یہاں پر تھے. اب آگے چلتے ہیں تاکہ دیگر چیزیں بیان ہو سکیں. امام علی مقام علیہ السلام میدان کربلا میں جو محرم الحرام کو پہنچتے ہیں اور پھر اس وقت یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام ہے، اور جو بعد میں باقاعدہ توبہ کر کے امام پاک کا وفادار ہو گیا، وہ سپہ سالار تھا. اس نے امام پاک کو عرض کیا کہ آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. مجھے ابن زیاد گورنر کوفہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ آرڈر ملے ہیں کہ میں آپ کو کوفے کی طرف نہ جانے دوں. وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلم بن عقیل پہنچے تھے تو انہوں نے جا کر وہاں اپنا ایک الگ سے بڑا بنایا اور ہزاروں لوگوں کو جمع کر لیا. حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیش آ گئی، لہذا آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا. امام پاک نے فرمایا وجہ اور سبب کیا ہے، یہ بھی اس نے بیان کیا اور بہت ساری باتیں بیان کی. اس نے کہا کسی بھی صورت آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، حتیٰ کہ میرے امام پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہاں ہی ہم ٹھہرتے ہیں. پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ ساتھ آپ کے ایک ساتھی نے عرض کیا ہے امام اس کا نام ہے کربلا، اس
اس کا نام ہے وادی نینوا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا بس یہی ہمارا مقتل ہے، یہی ہماری جائے شہادت ہے، یہاں ہی ہم نے جامع شہادت نوش کرنا ہے، لہذا یہاں اتر جاؤ، خیمے لگا دو، کجاوے اتار دو اور اپنے سلسلے زندگی کے شروع کر دو۔ حتیٰ کہ ہر نماز ہوتی پھر امام علی مقام جنگل کا سما ہے، ساتھ ہی دور دور تک دیہات اور گاؤں تو موجود تھے، مگر میدان کربلا میں باقاعدہ کوئی آبادی نہیں، باقاعدہ کوئی سایہ نہیں، باقاعدہ طور پر جس طرح کسی بھی جگہ پر ٹھہرنے کے انتظامات ہوتے ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ وادی کرب و بلا، یوں کہنے میدان کرب و بلا ہے، چٹیل میدان ہے اور ریت ہی ریت ہے، پھر عرب کا ریگستان ہے اور پھر سورج کی تپتی ہوئی گرمی بھی دن رات اپنی گرمی کو یوں کہہ لیں کہ جھلسا دینے والی گرمی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے وہاں پر کئی دن گزارے اور ان دنوں میں ایک واقعہ سے شہادتین کے اندر حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حر بن یزید اندر سے محب اہل بیت تھا، مگر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ امام پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی ہمدردیاں کرتا ہے۔ اس نے ایک رات عرض کیا یا اے امام پاک آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں اپنی فوج کو سلا دیتا ہوں، فوج کے سپاہیوں کو سلا دیتا ہوں، لہذا آپ رات کو نکل جائیں، یزید کے ارادے خطرناک ہیں، اور پھر ابن زیاد گورنر کوفہ کے ارادے بھی خطرناک ہیں، کہ آپ کو کسی بھی صورت شہید کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جدھر آپ کا دل کرتا ہے چلے جائیں، یا رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کا رخ کہیں بھی موڑ دیں، لہذا ہماری دسترس سے دور چلے جائیں، میں تو ایک علاقے تک مجھے منتخب کیا گیا ہے، اس علاقے سے آگے نہیں جاؤں گا، لہذا آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ امام پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح امام پاک علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے، اس اور اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے گئے کہ ہزاروں خط آ چکے ہیں، اگر میں نہ گیا تو قیامت کے دن اللہ اور اپنے نادم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے ہزاروں لوگ بلانے والے تھے کہ آپ اے امام پاک آپ آ جائیں اور یزید کو ناکام کریں اور یزید کی ظالم حکومت کو آپ ناکام کریں، اور میں نہ گیا ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کلمہ حق بلند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی امام پاک نے فرمایا کہ اس انداز سے میں چلا جاؤں تاکہ میرے ساتھی یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں مروا دیا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ضد بنا کے بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور امام پاک علیہ السلام ہمیشہ، اور اللہ والے جتنے بھی ہیں ان کے اندر ہمیشہ نرمی ہوتی ہے، وہ شدت پسند نہیں ہوتے، لہذا امام پاک علیہ السلام کے مشورے پر، بلکہ اور کے مشورے پر، اور نے اپنی فوج کو کہا کہ جلدی سو جاؤ، اور رات کو سو گئے، چند پہرہ دار جاگتے رہے۔ امام پاک علیہ السلام نے اپنی سواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو فرمایا سواریوں پر سامان لاد دو، سامان لاد دیا گیا، اور ایک رات کے اندھیرے میں ایک طرف رخ کر لیا، چونکہ 10 محرم الحرام کی 4 یا 5 کی رات ہے، اور وہ رات اندھیری، جب تک یعنی یوں کہہ لیں کہ زیادہ نشانی یا زیادہ روشنی اور زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا، نارمل انداز میں تھا، مگر اس رات میں چاند جلدی غروب ہو جاتا ہے اور ساری رات وہ نہیں رہتا۔ رات کے پچھلے پہر سے پہلے آدھی رات جب ہوئی تو آپ نے سواریوں کو چلا دیا، ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ صبح کی پوپ اٹھ گئی۔ فرمایا یہاں پر سواریاں روکو، ہم نماز فجر ادا کر لیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلا، ذرا دیکھا، امام نے فرمایا دیکھو یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک رات بھی ایسا ہوا تو جب دیکھا کہ جگہ کون سی ہے، پوچھا یہ کون سا مقام ہے، تو بتانے والے وہاں کے 2 لوگوں نے بتایا یہ وادی کرب و بلا ہے، یہ وادی کرب و بلا ہے۔ مسلمانوں اب آپ اندازہ کریں کہ آج بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب رات کو مسافر سفر کرتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، ریاض الصالحین کے اندر روایت موجود ہے کہ جب رات تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اے میرے امتیوں زمین کا سفر کرنا ہو تو رات کو کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے اور تمہارا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، دن کو زمین پھیلا دی جاتی ہے، اس لیے تمہارا سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کئی بار آزما کے دیکھا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سائنس کے انداز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث بالکل سچی ہے۔ امام پاک علیہ السلام نے جب رات کو سفر کیا تو سمٹ گئی زمین، سمٹ گئی، آپ کو بہت دور چلے جانا چاہیے تھا، مگر تقدیر گھیر گھیر کے واپس وہیں لے کر آ رہی ہے۔ اتنی زمین سمٹی کہ رات کو قدم تو اٹھتے چلے گئے مگر وادی کربلا سے باہر نہ نکلنے پائے۔ ایک رات بھی چلتے گئے، دوسری رات بھی چلتے گئے، تیسری رات بھی یوں ہی، 3 راتیں یوں ہی چلتے رہے، حتیٰ کہ تیسری رات کی فجر میں جب پتا چلا کہ یہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں تو پھر امام پاک نے فرمایا نانا جب موت گھیر لیتی ہے تو پھر وہ یوں ہی بار بار اس مقام پہ لے آتی ہے جہاں پر انسان نے باقاعدہ طور پر اپنے سانس دینا ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، امام پاک نے عرض کیا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے وہاں پر باقاعدہ طور پر مختصر کروں تو پکے خیمے لگوا دیے اور فرمایا کہ بس اب یہاں سے کہیں ہم نے نہیں جانا، یہاں سے قیامت کے دن نہیں اٹھ کر جائیں گے۔ حتیٰ کہ خیمے لگنے کے بعد دن رات گزری، دن گزرا، 7 محرم الحرام کو امام پاک کا پانی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا یزیدیوں نے سب کچھ پیے گا، ہر انسان، ہر جانور اور ہر درندہ پرندہ چرندہ پانی پیے گا، مگر اہل بیت کے گھر گھرانے کی طرف پانی کی ایک بوند بھی نہ جائے، کیونکہ جتنے بھی جوان ہیں ان کو پیاسا رکھا جائے گا تو پھر یہ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ پانی پینے سے طاقت اور جان آتی ہے، ان کے اندر جان نہیں رہنے دینی۔ کھانا بھی بند، پانی بھی بند، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب نے مشرکین، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں مشرکین نے آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ یہاں پر صرف سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، یہاں پر تو زمین بھی تنگ کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، ہمدردی کوئی نہیں آنے دی جا رہی، کسی کو بالکل نہیں جانے دیا جا رہا، بالکل انہیں بند کر دیا گیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مددگار ہے، ہم کسی سے گھبراتے نہیں ہیں اور سرنڈر بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو بلائے گئے تھے اور ہم تو باقاعدہ محبتوں کی داستانیں، یہ خطوط موجود ہے میرے پاس۔ لہذا امام علی مقام علیہ السلام کی شب عاشور آئی، شب عاشور میں امام علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، آج کی رات مہلت اور عبادت کی رات ہے، جنگ اگر تم نے کرنی ہے تو کل ہوگی، آج نہیں۔ ساری رات عبادت ہوئی، 10 محرم الحرام کا دن آیا، امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جنگ ہماری طرف سے شروع نہیں ہونی چاہیے۔ تقریباً 9:30 10 بجے کا وقت، صفیں بنا دی گئیں، ادھر بھی 22,000 کی فوج لگ گئی یزیدیوں کی، امام پاک علیہ السلام کے چند ساتھی، ٹوٹل 72، بلکہ ان سے بھی کم۔ تو ادھر امام پاک علیہ السلام نے ڈیوٹیاں لگا دی، خیموں کے پیچھے آگ جلا دی گئی تاکہ وہاں پر سے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ آگ جلائی گئی اور آگ کے لیے کئی دن ہو گئے تھے لکڑیاں اکٹھے کرتے ہوئے، پھر لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اور آگ جلا دی گئی، پھر خندق بھی کھود دیا آپ کے ساتھیوں نے تاکہ کوئی خیموں کی طرف آگے سے نہ جائے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک طرف
آگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف خندق کھودی ہوئی ہے، خندق کا مطلب زمین میں گڑھے بنا دینا تاکہ کوئی پار کر کے خیموں کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ حتیٰ کہ جنگ شروع ہوئی، پہلا تیر یزیدی فوج کی طرف سے آیا۔ آج تک تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمان ہمت استقامت کا پیکر ہے، مگر مسلمان فتنے کا آغاز نہیں کرتا، اور مسلمان جنگ کا آغاز جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو مسلمان پہل نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ہم پہل کرتے ہیں لڑائی کرنے میں، جھگڑا کرنے میں، فساد کرنے میں، مارنے میں، کسی کے خلاف سازشیں کرنے میں ہم پہل کرتے ہیں۔ اے حسین کے ماننے والوں یہ نہ کیا کرو، وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی سنت ہی نہیں ہے کہ پہل کی جائے اپنے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے امام نے فرمایا پہلا تیر میں نہیں چلاؤں گا، تم لوگ جنگ کرنے آئے ہو، میں تو جنگ کرنے کے لیے آتا تو میرے ساتھ فوجیں ہوتی، لہذا میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ تو پہلا تیر یزیدی فوج کی طرف سے آیا، پھر امام پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھی بھیجے، حتیٰ کہ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں نے کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا، کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، حتیٰ کہ امام علی مقام علیہ السلام کے پیارے بیٹے، پیارے بھتیجے، پیارے بھانجے اونو محمد بھی شہید ہو گئے، حضرت سیدنا قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت سیدنا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور حضرت سیدنا علی اکبر کا لاشا جب امام علی مقام علیہ السلام اٹھا کے لاتے ہیں تو وہ لاشا، اس میں دو روایات ہیں، ایک یہ کہ امام سے اٹھایا نہیں جا رہا، دوسری یہ ہے کہ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کا جسد اطہر کئی ٹکڑوں میں لائے اور اٹھا کر اپنے خیموں کے پاس لا کر وہاں رکھا۔ یعنی ان کی شہادت کا عالم اور انداز یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ ان کا گلا کٹا اور شہید ہو گئے، نہ بلکہ امام حسین علیہ السلام کے پیارے بیٹے علی اکبر اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے علی اکبر یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، تو اس لیے انہوں نے بہادری کا بھی مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پھر جب شہید کر دیے گئے تو بہت مشکل سے دشمنوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا اور شہید کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر کی شہادت پر حضرت سیدہ زینب کی بھی یاد آئی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سیدہ سہرا کی بھی بات کی، اور اس وقت آپ فرماتی ہیں وفادار بھتیجے آپ، حضرت علی اکبر کی لاش کے سامنے آ کر آپ فرماتی ہیں وفادار بھتیجے آپ بولتے صحیح، میں جملہ ظرف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، وفادار بھتیجے آپ بولتے صحیح، میں جملہ ظرف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، میں بھولنی نہیں تصویر تیری۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بھی بیان فرماتی ہیں، حضرت سیدنا زین العابدین بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب سارے شہید ہو گئے، امام علی مقام علیہ السلام نے تیاری فرمائی، جب تیاری کی پیارے نانا جان ان کی تلوار ہے، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا پٹکا ہے جو آپ نے کمر میں باندھا، اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار جو سر انور پہ باندھی، اور آپ جب خیمے میں خیمہ سے تیاری کر کے نکلنے لگے تو سید زادیوں کو نصیحت کرتے ہیں، بلکہ وصیت کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو بے صبری کی طرف نہیں لے کر جانا۔ اور اس وقت سیدہ شہربانو سے بھی ملے، فرمایا اے میری بیوی شہربانو، ہم نے ساری عمر گزاری ہے، میں تیرا سرتاج ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، حق ادا کرتے ہوئے تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور بادشاہوں کی بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اور میں نے ساری زندگی تیرے حقوق ادا کرنے کے لیے تو کوششیں کی ہیں، مگر مجھے یہ اندازہ
نہیں تھا کہ تیرا آخری انجام اس انداز سے ہوگا کہ تو کئی دن سے پیاسی رکھی جائے گی، تو بھوکی رکھی جائے گی، ایک بادشاہ کی بیٹی میدان کرب و بلا کے اندر ان مصیبتوں کا سامنا کرے گی کہ کوئی شوہر بھی، کوئی ایماندار شوہر اپنی بیوی کو مشکلات میں نہیں رکھتا، نہ رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی ایماندار شوہر اپنی بیوی کو یوں مشکلات کا شکار نہیں ہونے دیتا، کیونکہ محبت کے یہ رشتہ محبت ہے شوہر اور بیوی کا، اور آپس میں اچھے دن گزرے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہے شہربانو، میں نے حق بھی ادا کیے، میں نے خوش رکھنے کی بھی کوشش کی، مگر یہ اللہ کی تقدیر ہمیں گھیر کر لے آئی ہے، مجھے معاف کرنا اور مجھے اجازت دے دو۔ اجازت سے مراد امام پاک نے فرمایا کہ صبر کا دامن قائم رکھنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ پیارے نغمے سے علی اصغر حضرت سیدہ شہربانو کی گود میں ہیں، امام پاک نے انہیں لیا اور سینے سے لگایا۔ علی اصغر چھوٹے سے معصوم بچے، 6 مہینے کی آپ کی عمر ہے، اور اس کے بعد آپ کا حلق پیاس کی شدت سے خشک ہو چکا ہے، آپ سے رویا بھی نہیں جا رہا۔ اس انداز سے آپ علی اصغر اس انداز سے میدان کربلا میں ہیں، 3 دن سے پیاسے، 3 دن سے بھوکے، اور پھر ماں کا دودھ بھی نہیں آتا۔ حضرت سیدہ شہربانو نے فرمایا، عرض کیا، اے میرے سردار، اس پیارے ابن علی اصغر کو اپنی زبان چسوا دیجئے، جس طرح آپ کے نانا نے آپ کو زبان چسوا کے گھٹی عطا کی تھی، لہذا زبان چسوا دیجئے تاکہ شاید میرا پیارا بیٹا تھوڑا سا صبر کر جائے، پیارا بیٹا تھوڑی سی اس کو سانسیں مل جائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام خود شدت پیاس سے آپ کی حلق اور زبان خشک ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت امام علی مقام نے اپنی خشک زبان حضرت سیدنا علی اصغر پیارے بیٹے کو چسوائی تاکہ پیارا ننا بیٹا علی اصغر تھوڑی سی زندگی کی اور سانسیں جی لے۔ 3 دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے تر آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جوانا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اصغر سیدہ شہربانو کو واپس لوٹائے اور اپنی بہن سیدہ زینب کو بھی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی، پھر ان سے بھی اجازت لے کر خیمے کے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں جس کو ملا جائے، ایک زین العابدین ہے اور ایک ننھی سی سکینہ ہے، اسے تاریخ کربلا میں سکینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضرت سیدہ سکینہ کے پاس آئے، حضرت سیدہ سکینہ بیٹی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، اور آپ نے اپنے بازو امام علی مقام کے گلے میں ڈال کے ایک ہالہ بنا دیا اور عرض کرتی ہیں، بابا جان، ابو جی آپ نہ جائیں، وجہ یہ ہے آپ چلے گئے تو میں یتیم ہو جاؤں گی، میں یتیم ہو جاؤں گی، آپ نہ جائیں۔ اگر کیونکہ باپ تو گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، آپ تو ہمیں پردیش میں لائے ہیں، وہ بھی کوفہ لے جانے کے لیے، اور بیچ راستے میں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے عرض کیا، بابا جان آپ چلے گئے تو پھر میں اس کے سینے پہ سر رکھ کر سویا کروں گی، اور بابا جان آپ اگر چلے گئے تو بیٹیاں، چونکہ میں بیٹی ہوں تو بیٹیاں بہت زیادہ بابا کو یاد کرتی ہیں، بابا جان میں آپ کو بڑا یاد کروں گی، میں آپ کو بڑا مس کروں گی۔ آج بھی باپ جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو چھوٹی بیٹیاں کوئی قمیض پکڑ لیتی ہے، کہتی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اور کوئی کہتی ہے مجھے بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے، کوئی کہتی ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ آپ کے آفس جانا ہے۔ اور بابا کی مجبوری ہے کہ لے جا نہیں سکتے، پر ہماری بیٹیوں کو پتا ہوتا ہے بابا شام کو واپس آ جائیں گے، پر ننھی سکینہ کو یقین ہے کہ میرے بھائی علی اکبر بھی گئے تھے پر وہ واپس نہیں آئے، اور میرے بھائی قاسم بھی گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، اب میرے پاپا جا رہے ہیں تو یہ
پردیسی وطنی آئے. سیدہ شہر بانو کرتی ہیں بابا جان تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. کبھی ماتھے پہ پیار کرتی ہیں, کبھی گلے سے لپٹتی ہیں. میرے امام پاک بھی انہیں پیار کرتے ہیں. پتا ہے کہ اب کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہا ہوں. امام علی مقام علیہ السلام نے پیار کیا اور فرمایا اے سکینہ صبر کرنا, یاد کرنا کہ تیرا بابا تھا میدان کربلا میں تجھ سے بچھڑا تھا, اب قیامت کے دن ہی ملے گا. سیدہ سکینہ میں آپ کو بتاؤں آج کے ہمارے 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ بھی اتنا سیانا ہوتا ہے کہ اسے ساری سمجھ ہوتی ہے, اسے سارا پتہ ہوتا ہے. سیدہ سکینہ کے بارے میں ایک روایت ہے ان کی عمر مبارکہ 7 سال ہے, دوسری روایت میں ان کی عمر مبارکہ 8 سے 9 سال کے درمیان ہے. سارا پتہ ہے. سیدہ سکینہ عرض کرتی ہیں بابا جان مجھے بھی ساتھ لے جائیں, آپ کے بعد میں نے جی کرنا کیا ہے. بابا جان بیٹیاں باپ بیٹیوں کے مان ہوتے ہیں اور باپ کے ہوتے بیٹیاں بے فکر ہو جاتی ہیں. ہاں جب باپ زندہ ہو تو بیٹی کبھی بھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی, بیٹی کبھی بھی ڈرتی نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ میرے باپا میرے سر پہ ہیں اور کہتی ہے خبردار کوئی مجھے کچھ کہے کیونکہ میرا ابا زندہ ہے, میرا باپ زندہ ہے اور وہ میرا سہارا ہے. اور باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اے بیٹیوں والو ذرا اندازہ کرو, ادھر میرے حسین کی بیٹی ہے جو باپ سے لپٹی ہوئی ہے اور پھر باپ جا رہا ہے, اور حضرت امام کو یہ بھی پتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہوگی, اس نے زندگی گزارنی ہے. اور پھر ساری یہ فیلنگ اور سارے یہ جذبات چھوڑ کر صرف اسلام کی خاطر نکلے. حتیٰ کہ میرے امام علی مقام علیہ السلام سب سے اجازت لے کر سلام کہہ کر سب کو الوداع کہہ کر نکلے ہیں. حتیٰ کہ سیدہ زینب نے پیچھے سے آواز دی, آواز دے کر عرض کرتی ہیں بھائی جان یہ ننھا سالی اصغر ہے, پتہ نہیں ہم آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ہم جنگ لڑنے تو آئے نہیں, ہم ان کے دشمن تو ہیں نہیں. ننھے علی اصغر کو ذرا پانی ہی پلا دیجئے. اور یقین جانیے میرے امام علی مقام علیہ السلام خود بھی 3 دن سے پیاسے ہیں مگر یزیدیوں سے پانی نہیں مانگا. سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی جان ایک بار علی اکبر تو چلے گئے, اب یہ نشانی علی اصغر ہے, اس کو زندگی مل جائے گی, ذرا پانی تو اسے پلا دیجئے. میرے امام نے فرمایا اے زینب اے میری بہنا, مجھے لگتا تو نہیں کہ یزیدی پانی دیں گے مگر میں آخر میں اتمام حجت کر لیتا ہوں. حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے علی اصغر کو لیا, لے کر خیموں کے سامنے آئے اور پھر میدان کربلا کی طرف یزیدی فوج کی طرف چل پڑے. جب سامنے گئے جا کر میرے امام نے خطبہ بلند کیا, فرمایا لوگوں میں حسین بن علی ہوں, میں سیدہ زہرا کا لال ہوں. اے لوگوں میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. اے یزیدیو میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر قرآن کی آیتیں اترتی رہی. ذرا مجھے پہچانو اور ظلم کی پٹیاں اپنی آنکھوں سے اتارو اور دنیا داری کی یہ جو لالچ ہے ان کو دلوں سے نکالو. میرے خون سے ہاتھ نہ رنگنا, میرا سارا خاندان تم نے شہید کر دیا ہے, تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم جہنم میں نہ جاؤ, میں تمہیں بچانے آیا ہوں. ایک بار پھر یہ امام علی مقام علیہ السلام کا 5واں خطبہ تھا. میرے امام نے کل 6 خطبے ارشاد فرمائے ہیں, یہ 5واں خطبہ تھا. میرے امام نے فرمایا میری شان پہچانو, میں اللہ کے آخری نبی کا آخری نواسا اس روئے زمین پر ہوں. دیکھ لو قیامت کے دن نہ کہنا کہ حسین آپ نے تو ہمیں یاد ہی نہیں دلایا, آپ نے تو ہمیں خیال ہی نہیں کروایا, آپ نے تو ہماری توجہ ہی نہیں دلائی. دیکھو میں حسین بن علی ہوں, دیکھو میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں. یہ خطبہ دینے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو میرا ننھا سا علی اصغر, اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے مجھے بلایا کیوں تھا.
اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جنگ کیا کرنی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اور تم لوگوں کا موقف کیا ہے، اس نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لہذا میرے نبی علیہ السلام کو پانی پلا دو، حتیٰ کہ جب یہ پانی پیے گا تو جان میں جان آ جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ داستان کربلا اے مسلمانوں، داستان کربلا یہ وہ داستان ہے جو کلیجے چیر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ صرف داستان ظلم نہیں، یہ داستان استقامت بھی ہے۔ یہ اتنے اسباب کا مجموعہ ہے کہ جو بھی ہم سبق اس سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں، مگر ایک وقت میں سب کچھ بیان کرنا ممکن نہ ہے، وگرنہ میں ساری چیزیں بیان کروں۔ لہذا امام علی مقام نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر شدت پیاس کی وجہ سے نہ رو رہا ہے نہ آواز نکل رہی ہے، اسے پانی پلا دو، مگر ادھر میرے امام علی مقام نے پانی کا فرمایا۔ یزیدیوں کے دلوں میں خوف آ جانا چاہیے تھا، ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، ان کے دلوں کے اندر نرمی اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جانی چاہیے تھی، اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے تھا، مگر میرے امام نے حضرت علی سر پیش کر کے یہ بھی تاریخ انسانیت کو بتا دیا کہ اے لوگوں میں تو اس لیے بھی گیا تھا کہ انہیں ہوش آ جائے، میرے ساتھ دشمنی ہے، بچوں کے ساتھ تو دشمن بھی دشمنیاں نہیں کرتے، دشمن کے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دشمن کی مستورات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مگر یزیدیوں نے تاریخ علم، تاریخ غم، داستان غم ایسی رقم کی، اور یزیدیوں نے داستان ظلم ایسی رقم کی کہ اس جیسی داستان نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ قیامت تک کوئی ہوگی، کیونکہ آل رسول جیسا کوئی ہو اور ہے ہی نہیں، نہ کبھی ہوگا نہ یہ سلسلہ ہوگا۔ حتیٰ کہ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے جب پانی کا کہا تو بجائے اس کے کہ پیالہ پانی کا یزیدی فوج کی طرف سے آتا، بلکہ ہرمل ظالم ایک یزیدی فوج کا ایک غلیظ انسان ہے اور بدترین لالچی انسان ہے اور بھوکا ہے دولت کا، اس نے کہا نہیں حسین کا بچہ ہے، آل رسول کے ساتھ یزیدیوں کی دشمنی ہمیشہ سے چلی آئی ہے، آج بھی یزیدی آل رسول کے دشمن ہیں، آج بھی یزیدی آل رسول کی عظمت بیان کریں تو آگے سے طرح کی عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آج بھی یزیدی آل رسول کا ذکر برداشت نہیں کرتے، آج بھی یزیدی جب آل رسول کا ذکر کریں تو یزیدیوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی یزیدی بھی موجود ہیں، حسینی بھی موجود ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یزیدی نہ بنیں، ہم حسینی ہی رہیں اور ہمارا کردار حسینیت والا ہونا چاہیے۔ امام علی مقام علیہ السلام کا پیارا بیٹا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، 9 سال یہ سر ہے، 6 ماہ کی عمر ہے اور چاند سا چہرہ ہے، سورج بھی دیکھ رہا ہے اور ستارے اور پھر فرشتے اور جنات یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حور الغلمان بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کوثر کا وارث ہے وہ یزیدیوں سے فرات کا پانی اپنے ننھے سے بچے کے لیے مانگ رہا ہے، مگر انہیں ترس نہ آیا، ادھر سے تیر چلا، ہرمل نے تیر مارا، تیر سیدنا علی اصغر کے حلق میں سے پیوست ہو کر حلق کو چیرتا ہوا، ننھے سا پھول سا حلق ہے اسے چیرتا ہوا میرے امام علی مقام علیہ السلام کے بازو کے اندر پیوست ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جاؤ ہرملا ظالمہ کیا مارے تیر صغیر تائیں، جاؤ ہرملا ظالمہ کیا مارے تیر صغیر تائیں، روندے خیم اول حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھجلے تیر تائیں۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے سیدنا علی اصغر علیہ السلام آپ کے گھر میں یا آپ کی بیٹی یا بیٹے کا 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہو یا آپ کے بھائی یا بہن کا 5 6 7 8 مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہو تو اسے گود میں لے کر
ذرا علی اصغر کو تو محسوس کرنا. خدا کی قسم ہے چیخیں نہ نکل گئی تو کہنا. ننھے سے علی اصغر ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کے حلق سے تیر پار کر گیا ہے. پیاسا علی اصغر ہے, کتنا خون نکلا ہوگا. اب ہم اپنے بچے کو انجیکشن لگوانے کے لیے تڑپتے ہیں تو وہ تیر میرے امام نے کیسے نکالا ہوگا حضرت علی اصغر کے حلق سے. تیر نکالا اور پھینکا. تیر کی نا یوں دھار ہوتی ہے, یوں ہوتا ہے, یوں جب پیوست ہو جائے تو اس کی واپسی بھی چیر دیتی ہے. میرے امام علی اصغر وہ تھے جن کا گلا 2 بار چیرا اور ننھا معصوم بچہ. میں کئی دفعہ ہسپتالوں میں جاتا ہوں, کئی ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے آپریشن ڈاکٹر بتاتے ہیں, کبھی کوئی وجہ, کبھی کوئی سبب, کبھی کوئی سبب. میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی ماں کو دیکھتا ہوں, ان کی مائیں یہ تصور کر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ میرا اتنا چھوٹا سا بچہ, اس کا جسم چرے گا اور وہ ڈاکٹر ظلم سے نہیں چیر رہا ہوتا, وہ تو اس بچے کی شفا کے لیے آپریشن کرتا ہے. تو ماں بار بار بے ہوشی اور ہوشی کے دوروں میں چلی جاتی ہے. مسلمان ذرا تصور کر, حضرت سیدنا علی اصغر ہیں اور ظلم کا تیر لگا ہے ان کے گلے اور حلق میں, پھر واپس پھر کھینچا گیا ہے اور پھر میرے امام علیہ مقام علیہ السلام نے ان کے حلق کے نیچے ہاتھ کر لیا, چلو کر لیا. چلو کر کے آسمان کی طرف تھوڑا سا خون نکلا, لہرا کر عرض کیا ربا حسین کے پاس اس سے چھوٹا اور کوئی شہزادہ نہیں, ورنہ وہ بھی تیری راہ میں نانے کے دل کے لیے پیش کر دیتا. کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی, بستی اجڑ گئی. سیدہ سکینہ کی اور بھی داستان ہے, مگر ان کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ بابا کو قسم دے کر بلاتی تھی سکینہ, روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ. مسلمانوں میرا وقت ختم ہو گیا. آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شہادت امام علیہ مقام علیہ السلام تو میرے میں حوصلہ نہیں کہ میں اس جمعے بیان کر سکوں. جب جمعہ آئے گا 10 محرم کو یا اس سے پہلے پھر جو شہادت ہوتی ہے اس جیسا تو وہ کیفیاتی اور ہوتی ہے, مگر واقعہ کربلا کی شام غریباں کیسی تھی وہ بیان ہوگا, اور میدان کربلا سے یزید کے دربار تک کیسے پہنچے یہ بیان ہوگا, اور اس کے بعد یزیدیوں کا انجام کیا ہوا یزید سمیت, یہ انشاءاللہ اگلے 2 جمعوں میں بیان ہوگا. اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں دونوں جہانوں میں عزتیں بخششیں عطا کرے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ رب العالمین اہل بیت کا ہمیشہ غلام رکھے. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے یہ وہابی ہیں, کوئی کہتا ہے یہ سنی ہیں, کوئی کہتا ہے یہ فقیر اور درویش ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, طرح طرح کی باتیں آپ کو ہوتی ہیں, آپ بتائیں آپ سنی ہیں یا آپ وہابی ہیں؟ تو جو درویش اور صوفیاء ہوتے ہیں نا وہ اسلام اور انسانیت کے لیے ہوتے ہیں. تو حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی تو مجھ سے سنی اور وہابی کا پوچھتے ہو, میرا مسلک یہ نہیں بلکہ واقعہ میرے سامنے تو حسین ہے اور واقعہ کربلا ہے. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 ہی مسلک اور فرقے باقی بچے تھے, ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے. میں تو حسینی ہوں, سبحان اللہ, لہذا ہم حسینی ہیں. حسین حسینیت
ذرا بلند آواز سے نعرہ حسینیت باہر والے بھی بلند آواز سے نعرہ لگا، میرے لیے نہیں، میرے حسین کے لیے، حسینیت 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 یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔